کل کراچی بحریہ سارا دن خبروں کی زینت بننا چاہیے تھا، نہیں بنا۔ تمام میڈیا چینلز میں ماں سوائے ایک دو کے اس خبر کو مکمل طور پر اگنور کر دیا۔ پاکستان کے اندر بننے والی خبروں میں سے بڑی خبروں میں سے ایک یہ رہی، احتجاج ہو رہا تھا اور یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ احتجاج ہے اس زبردستی کی زمینوں کے حصول کی پالیسی کے حوالے سے جو اپنائی گئی ہے، اور غریبوں کو ان کے گھروں سے، ان کے گوٹھوں سے، ان کے زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، کیونکہ بحریہ نے اپنی ایکسپینشن کرنی ہے۔ اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے اور جا رہا تھا اور لگایا جاتا رہے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت جو ہے اس تمام معاملے کے اندر نہ صرف معاونت کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے، بلکہ ان کے اپنے زعماء کا باقاعدہ اس کے اندر حصہ ہے۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت آپ یہ لوکیشن دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ احتجاج ہوا، وہاں پر تقاریر کی گئیں، لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان سال لوگ اس کے اندر موجود تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں تو وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو زبردستی نکلوانے کے خلاف بند باندھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایکسپینشن جو ہے اس سوسائٹی کے ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور بھی بہت کچھ کہا گیا، میں وہ معاملات اس وقت نہیں اٹھانا چاہتا۔ جو چیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ غصے کا عالم بہت تھا، تقاریر کے اندر سے آپ کو نہ صرف غم، غصہ، بلکہ مزاحمت کے عناصر تمام تر نظر آتے تھے۔ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا، لندن کے اندر سے آپ کو خبریں آئیں کہ وہاں پر جو سندھی ہیں ان کے نوجوانوں نے، خواتین اور لڑکوں نے مل کر احتجاج کیے اس معاملے کے اوپر۔ ایک ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ملی ہے، جس کے اندر وہی باتیں کی جا رہی ہیں جو اس پروٹیسٹ کے اندر کی جا رہی تھیں جو بحریہ کے سامنے ہو رہا تھا۔ اب یہ پروٹیسٹ ہوا، اس کے بعد یہاں پر ہنگامے پھوٹ پڑے، اور جو مین گیٹ ہے اس کو نظر آتش کر دیا گیا، اس کے برابر میں جو بلڈنگز تھیں ان کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ مناظر ہم آپ کو مکمل طور پر نہیں دکھا سکتے کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی نہیں ہے کہ اس قسم کے مناظر دکھائے جائیں، ورنہ جو ویڈیوز ہیں بہت ہی خوفناک ہیں، اور ہنگامے جو ہیں آپ کو ہر طرف پھیلتے ہوئے نظر آئے۔ وہاں پر لوگ پہنچ گئے، پولیس بھی پہنچ گئی، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس کے اوپر اب جذبات اتنے بھڑکے ہوئے ہیں کہ کسی وقت بھی چھوٹی سی چنگاری ایک بہت بڑی آگ کو جنم دے سکتی ہے۔ ایک طرف ایک کمیونٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، یہ ہم پر حملہ کیا ہے۔ اس قسم کی ویڈیوز جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور اسے پوچھنا بھی چاہتا ہوں۔ میرا ان سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ بحریہ ٹاؤن میں تم نے جن املاک کو نظر آتش کیا وہ ملک ریاض کی تھیں، وہ فوج کی تھیں، یا مہاجروں کی تھیں؟ جو پورا مقدمہ ہے، جو پوری زبان ہے، یا پورا جو اس کے اندر نیریٹو ہے وہ میں نے آپ کو نہیں سنوایا۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے والا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو تعصب بھی نظر آتا ہے، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ ریاست اور حکومت نے ایک کمیونٹی کو مکمل طور پر ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور یہ جو ہنگامہ کرنے والے ہیں ان کے خلاف آپ کو ایک محاذ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اس کمیونٹی کی طرف ہے جس کا خیال ہے کہ یہ ہنگامہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف نہیں رہا، یہ ان کی طرف ڈائریکٹ کیا جاتا ہے۔ دوسری جو کمیونٹی ہے جو احتجاج کر رہی تھی، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، زمینیں ان کی جا رہی ہیں، قبضے ان کی زمینوں پر ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ڈھکوسلا ہے، ایک ڈھونگ ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جی ہمارا نقصان ہوا ہے، تو وہ ڈسون بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہنگامہ کروانے والے کوئی اور تھے۔ ایک مقامی جو وہاں پر موجود تھا اس نے ٹیلی فون پر جب ہم نے اس سے بات کی کہ ہوا کیا تو اس نے یہ جواب دیا۔ اصل معاملہ یہ کہ یہ پرامن احتجاج چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس پرامن احتجاج میں دونوں طرف، دونوں روڈ کے تقریباً 2.5-3 کلومیٹر روڈ جو ہے نا مکمل لوگوں سے بھر گیا تھا ڈفرینٹ پارٹیز کی کال پہ۔ ہوا یہ کہ اچانک تقاریر شروع ہوئی قائدین کی، اور اچانک ایک ٹول پلازا کو آگ دی گئی،
اور وہی لوگ جو ہے نا وہ جب اسٹیج سے بار بار کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ ہم پرامن ہیں اور آپ پرامن ہو کر ہی رہیں، تشدد نہ کریں، اور جب اسٹیج سے قائدین وہاں پہ نیچے چلے گئے اور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کارکن نہیں ہیں، بہت سارے قائدین نے نفی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا اور قائدین نے ڈفرینٹ جو ڈاکٹر قادر مکسی ہیں، ریاض چانڈے اور بہت سارے جو جلال محمود شاہ ہیں اور عوامی تحریک جی بی کے کرم اللہ وسان، انہوں نے تقاریر شروع کی۔ تقاریر ہو ہی رہی تھی اور اچانک جو ہے نا گیٹ پہ حالانکہ گیٹ جو ہے نا وہ کنٹینر دے کے بند بھی کر دی گئی تھی اور پولیس کی بھاری نفری بھی کھڑی تھی، اور اچانک جو ہے نا پرتشدد واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ گیٹ کو آگ لگا دی گئی اور گیٹ کے ساتھ جو بلڈنگ سے، حالانکہ جو ان کی مین بلڈنگ ہے اس کو آگ نہیں لگی، گیٹ کے جو بن رہی ہیں بلڈنگ ان کو آگ لگی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور یہاں پہ بار بار اسٹیج سے کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک سازش ہے ہمارے پرامن احتجاج کو منتشر کرنے کی، تاکہ یہ پرامن احتجاج کامیاب نہ ہو، کیونکہ لوگ اتنے تھے کہ تقریباً 3 کلومیٹر کے اندر ہم نے دیکھا، ہم خود اپنی گاڑی 3 کلومیٹر پیچھے کر کے اور ہم چلے گئے جب وہاں پہ اسٹیج کی طرف پہنچے تو پورے 3 کلومیٹر ہم نے نوٹ کیا۔ تو اتنے زیادہ وہ لوگ تھے تو ان کو پرتشدد بنایا گیا۔ ایک وہ قائدین کہہ رہے تھے کہ ایک سازش کے تحت جو ہے نا وہ ایک پرتشدد کی طرف لے کے جایا گیا۔ تقریباً یہ گیٹ کے سامنے انہوں نے اسٹیج سجایا ہوا تھا، پنڈال سجایا ہوا تھا، وہاں بھی تقاریر ہو رہی تھی، اور گیٹ سے لے کے جو آپ کا عثمانیہ ریسٹورنٹ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر ہے، وہاں تک جو ہے نا لوگ تھے، دونوں روڈ، دونوں اطراف، اور یہ دونوں ٹریک بند تھے، حیدرآباد جانے کا بھی اور حیدرآباد سے کراچی آنے کا بھی، دونوں روٹ بند کر دیے گئے تھے، اور دونوں طرف لوگ جو ہے نا وہ چاہے خواتین بھی تھی اور بہت سارے، میں نے آپ کو ویڈیوز بھی سینڈ کیے اس میں۔ جی ایم صحت کا بیٹا جو بڑی سٹوری آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے۔ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بحریہ، یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ یہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کی آپ کو کرۂ ارض کے اوپر کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ تھا تو اس وقت اس تمام زمین کی جو ورتھ ہمیں بتائی گئی وہ تقریباً 300 ارب کے قریب ہے۔ اب بتایا گیا ہے کہ یہ مریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے نکلتے ہوئے یہ دادو کے اندر گھس گئی ہے اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جا کے مل گئی ہے۔ ایک پورا شہر ہے جو آباد ہو گیا ہے، اور اس وقت اس کی وسعت جو ہے وہ تقریباً 31-32 ہزار ایکڑ پر مبنی ہے۔ اگر 12,500 ایکڑ کی ورث جو ہے وہ 3,000 ارب روپے ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 32-33 ہزار ایکڑ کی ورث کیا ہوگی۔ تو اتنے بڑے اس کے اندر پیسے انوالو ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سندھ حکومت کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ وزیرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو سپروائز کرتے ہیں۔ وجہ جو بھی ہو، لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر لسانی زاویہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، اس کے اندر آپ کو ایتھنک زاویہ بھی نظر آتا ہے، اس کے اندر لوگوں کا جو غصہ اور غم ہے اپنی جائیداد کے اوپر حملہ ہونے کے حوالے سے یا اپنی زمینوں کو کھو جانے کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ اور اس میں آپ کو صوبائی حکومت اور ان کے جو چہیتے ہیں وہ مکمل طور پر خاموش نظر آتے ہیں۔ یہ زمینوں سے نکالنے کا معاملہ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، پچھلے کئی مہینوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے تمام تر جمہوری بیانیے کے باوجود دھیلے کا کام اس کے اوپر نہیں کر پائے۔ مراد صاحب جو ہر کسی کو بتاتے ہیں کہ جمہوریت کیسے چلنی چاہیے، اس معاملے پر دھیلے کا کام نہیں کر پائے۔ اگر واقعتاً لوگوں کی زمینیں جا رہی ہیں تو اس ایشو کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعتاً سیاست اس معاملے کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ نے کھلے اور بھڑکے ہوئے لسانی اور صوبائی جذبات کو آپ نے بھڑکنے دیا اور آگ کے شعلے کو ایک الاؤ میں تبدیل ہونے دیا۔ یہ سراسر کوتاہی ہے انتظامی طور پر، جس کا خمیازہ اب لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک تھیری یہ ہے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مقابلے میں ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ان کا خیال ہے کہ اگر اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے تنازع پھیلایا جائے گا تو ان کی فائلوں کی قیمت جو ہے اوپر چلی جائے گی، اور اس تھیری کے مطابق اصل میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی لڑائی ہے، جس کی بھی لڑائی ہے۔ ریاست اور حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کی جائیدادوں کا تحفظ کرنا، بھلے وہ گوٹھوں کے اندر ان کی زمینیں ہوں جہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہو، بھلے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ان کے گھر بنے ہوئے ہوں جن کو نظر آتش کیا جا رہا۔ اور اگر حکومت یہ نہیں کرتی اور حکومت کے زعماء پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں
बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, रुपीज़ की बात नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ डील्स के, तो फिर हम यही समझेंगे कि इन हंगामों को करवाने में भी किसी का हाथ होगा, इन हंगामों को ना रुकवाने में भी किसी का हाथ होगा, और लोगों की इस विपदा को अपने लिए मुनाफा बख्श कारोबार बनवाने में भी किसी का हाथ होगा। अगर किसी का हाथ है तो फिर उस तक पहुंचने की ज़रूरत है। लेकिन जितनी बड़ी रकूम इसके अंदर इन्वॉल्व है और जितने ताकतवर इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला कहीं आगे जाएगा। बहरहाल जो सिंधी हैं उनकी तरफ से, उनके ग्रुपों की तरफ से एक प्रोविंस वाइड एहतजाज की कॉल दी गई है, और जो दूसरी कम्युनिटी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम भी अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे। अगर हालात को काबू में ना लाया गया तो शदीद किस्म का हंगामा फूट सकता है, ऐसा हंगामा जो कल के हंगामे को मुकम्मल तौर पर छोटा कर दे। और आप ये याद करें कि अगर उस वक्त कोई हकीकी एक्शन ले लिया होता तो आज इतना बड़ा दर्द सर इस मुल्क के गले ना पड़ता।